اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصل فی معنی علی الاستعلاء۔ اب علی کی گفتگو کر رہے ہیں اور علی میں بھی پہلے اصلی معنی اس کا بتا رہے ہیں، پھر دوسرے معنی اس کے بتائیں گے جو غیر اصلی ہیں۔ علی کا اصل معنی استعلاء ہے، جیسے مجاوزت حقیقی اور مجازی تھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر فرماتے ہیں کہ استعلاء بھی حقیقی یا معنوی ہے، حقیقی یا معنوی ہے۔ استعلاء یعنی ایک کے اوپر ایک رکھنا، بلندی چاہنا۔ استعلاء یعنی طلب علو، طلب علو، باب استفعال سے بنا استعلاء یعنی طلب علو، یعنی ایک کے اوپر ایک ترجیح دینا، ایک کے اوپر ایک قرار دینا، استعلاء۔ جیسے صعد علی الشجرۃ، درخت کے اوپر گیا، یا صعد علی الجدار، چڑھ گیا دیوار پر، تو یہ علی الشجر جو ہے یہاں استعلاء واقعا مادی ہے۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ زید چھت کے اوپر ہے، زید دیوار پہ کھڑا ہے، زید جو ہے وہ شجر کے اوپر، درخت کے اوپر گیا ہے نا، صعد، صعود کیا، اوپر گیا، کہاں گیا؟ علی الشجرۃ، درخت پر۔ وقت تکون الاستعلاء معنوی، اور کبھی استعلاء جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا مگر ہوتا ہے استعلاء۔ جیسے فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن مجید میں نبیوں کے لیے کہا گیا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر علو بخشا، فضیلت بخشی۔ یہاں استعلاء جو ہے ایسا نہیں نبی ایک کے اوپر ایک چڑھ گئے ہوں بلکہ یہاں پر کیا ہے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دی، فضیلت بڑی بخشی ہے، معنوی اعتبار سے، معنوی لحاظ سے ایک کا رتبہ دوسرے سے زیادہ ہے، یہ استعلاء معنوی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وتاتی ایزن للظرفیت، اسی طریقے سے علی جو ہے وہ ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے۔ علی کس چیز کے لیے آتا ہے؟ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ غیر اصلی ظرفیت، یعنی فی کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ علی کو ہٹا کے فی رکھ دی اس کی جگہ پر۔ دخل تو فی سے متعدی ہوتا نہیں، دخل تو فی البیت، میں گھر میں داخل ہوا، دخل تو فی المسجد، مسجد میں داخل ہوا، دخل تو فی سے دخل تو کے بعد جو حرف جر آتا ہے فی آتا ہے، ٹھیک ہے، دخل تو کو معنی فی مکمل کرتا ہے، لیکن یہاں اعلیٰ لے آئے ہیں۔ دخلت المدینۃ علی حین غفلۃ، میں شہر میں داخل ہوا وہاں والوں کی غفلت کے ساتھ، فی حین غفلۃ، غفلت کی صورت میں، غفلت کے ساتھ داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو علی غفلۃ یعنی فی غفلۃ، فی حین غفلۃ۔ پھر فرماتے ہیں وللتعلیل، اور علی آتا ہے علت کو سمجھانے کے لیے، لام کے معنی میں آتا ہے، وہاں بھی علامت یہ کیا، ہٹا کر کے علی کو لام رکھ لی تو معنی صحیح رہے گا، لام تعلیل۔ جیسے قصدتک علی انک جواد، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ قصدتک لانک جواد، میں آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ سخی ہیں، ٹھیک ہے، میرے آپ کے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی سخاوت ہے، لانکا یعنی لے، اور تعویل مصدر میں جا کے کیا ہوگا؟ لجودکا، قصدتک لجودکا، میں نے آپ کا قصد کیا آپ کے جود کی بنیاد پر، آپ کے سخاوت کی بنیاد پر۔ پھر وللمصاحبۃ، اور اللہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ مصاحبت کے معنی میں آتا ہے، مع کے معنی میں آتا ہے، بمعنی مع، وہاں مع رکھ دیجئے تو معنی صحیح ہو جائے گا۔ جیسے غفرت لہ ذنبہ علی جورہ اے مع جورہ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے بخش دیا اس کے جور کے ساتھ ساتھ، جور کے باوجود، اردو میں کہیں گے اس کے جور اور ظلم کے باوجود میں نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ یا آیا ہے اس طریقے سے آت المال علی حبہ، مال دو اس کو، ٹھیک ہے، ما حبہ، آت المال مال دو، صدقہ دو، خیرات دو اس کی محبت کے ساتھ ساتھ، ما حبہ یعنی مال سے محبت ہے پھر بھی تم خیرات کرو، بندوں کو محبت ہوتی ہے مال سے، کہا جا رہا ہے، حکم ہے کہ مال دو صدقے کے طور پہ، اس کے باوجود کہ اس سے پیار ہے، ما حبہ، ٹھیک ہے، علی حبہ۔ وبمعنى البا، اور جیسے اوپر بتایا تھا کہ ان بے کے معنی میں ہوتا ہے، ویسی
یہاں بتا رہے ہیں کہ علی بھی بے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سر علی اسم اللہ ہو جائے گا سر بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے شروع کرو, اللہ کے نام سے شروع کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہوتا ہے سر بسم اللہ. سر علی اسم اللہ یعنی سر بسم اللہ. والاستدراک, اب یہاں پہ غور کیجیے گا ذرا سا, یہ سب بحث تو آج کی آسان تھی, استدراک یہ بھی آسان ہے لیکن تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. اسی طریقے سے یہ علی جو آتا ہے استدراک اور اضراب کے لیے آتا ہے, یعنی ما قبل سے انصراف, اضراب یعنی ما قبل سے انصراف کرتے ہوئے جدید کلام جدید کی طرف. جو بولا ہے آپ نے اس سے مخاطب ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھے, تو اس کی مخاطب کی سمجھ کو, فہم کو آپ کو منتقل کرنا ہے دوسرے مفہوم کی طرف. اس کے ذہن میں مفہوم کچھ اور ہے, آپ کو منتقل کرنا ہے دوسرے مفہوم کی طرف اس کے ذہن کو. تو اس کو کہتے ہیں استدراک. استدراک کہتے ہیں چھوٹی ہوئی چیز کو درک کرنا, حاصل کرنا. آپ نے کتابوں وغیرہ کے بارے میں سنا ہوگا, مستدرک الوسائل, مستدرک و نہج البلاغہ, جو وسائل الشیعہ کی 20 جلدیں تھیں, ان میں جو حدیثیں چھوٹ گئی تھیں شیخ العملی سے نہیں ذکر ہو پائیں, اسے محدث نوری نے جمع کیا, استدراک کیا. مستدرک نہج البلاغہ میں جو خطبے شیخ سید رضی سے چھوٹ گئے وہ دوسروں نے بعد میں جمع کیے, مستدرک نہج البلاغہ. یا کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہنا کچھ چاہتے تھے مگر نہیں کہہ پائے, تو جو بات کہنا چاہ رہے تھے اس کو منتقل کرنے کے لیے, پچھلی والی بات سے پلٹانے کے لیے مخاطب کو آپ ایک جملہ صحیح کرتے ہیں اپنا. اس طریقے سے دیکھیے, لا يدخل الجنت لسوء صنیعہ, بشر اتنا برا ہے یہ انسان کہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو مخاطب مایوس ہو جائے گا, اب تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں. کہ نہیں, حقیقت تو یہ ہے بالتحقیق اگر دیکھا جائے تو رحمت خدا سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. الا انہ لا یئس من رحمت اللہ, بشر اپنے عمل کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے باوجود لیکن اما یا لیکن لائیے یہاں پر, لیکن استدراک کے لیے, لیکن استدراک کیا سنا ہوگا آپ نے, لیکن انہو لا یئس من رحمت اللہ, وہ مایوس نہیں ہوتا رحمت خدا سے. تو پہلے والے جملے سے اللہ کے پہلے یہ تصور جا رہا تھا, مفہوم دماغ میں یہ آ رہا تھا, بیٹھ رہا تھا کہ بس جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے بشر کے لیے, لیکن اس مفہوم سے استدراک کیا گیا نہیں ممکن ہے. اس کے باوجود اگر رحمت خدا شامل و حال ہو جائے تو انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. فوائد, اذا كانت علی للاستدراک تتعلق بخبر لمبتدأ محذوف تقدیرہ والتحقیق علی کذا, میں نے ابھی ترجمہ کر دیا اس کا. اگر علی استدراک کے معنی میں ہوتا ہے تو جانتے ہیں آپ حرف جر متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی کے, تو اگر استدراک کے معنی میں ہوگا تو کس کے متعلق ہوگا, جو مذکور ہے, نہیں مذکور کے نہیں بلکہ متعلق ہوگا, ہے نا, علی للاستدراک تتعلق بخبر لمبتدأ محذوف, ایک خبر کے متعلق ہوگا, وہ خبر محذوف کے لیے, مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے. جیسے یہ تقدیر ہو, اس کی تقدیر کیا ہے, اصل میں جملہ کیسے ہوگا مبتدا محذوف کے ساتھ, ایسے والتحقیق علی انہ لا یئس من رحمت اللہ. ٹھیک ہے, والتحقیق مبتدا محذوف یہاں پر رہے گا. ٹھیک ہے, والتحقیق, تحقیق کیا ہے, یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوگا, بشر اپنے گناہ کو آلود رحمت خدا سے جنت میں جا سکتا ہے, مایوس نہ ہو. وقت تاتی, یہ جملہ واضح ہو گیا نا, میں دہرا رہا ہوں پھر سے کہ اب جب یہ علی ہے تو یہ علی استدراک کے لیے جو آیا ہے یہ کس کے متعلق ہوگا, فرمانے تتعلق بخبر, یہ متعلق ہوگا خبر کے. کس کی خبر ہوگی, وہ مبتدا تو آیا نہیں یہاں پر, لمبتدأ محذوف, اس مبتدا کی خبر کے متعلق ہوگا کہ جو محذوف ہے. والتحقیق, تو تقدیر ہو, اس کی تقدیر کیا ہے, اصل پوشیدہ کیسے مانیں گے آپ, اس طریقے سے اس کو تک مقدر مانیں گے کہ والتحقیق علی کذالک, یعنی والتحقیق
علی انہ لا یئسو من رحمت اللہ، والتحقیق مبتدا علی انہ لا یئسو الی آخری پورا جملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قد تاتی علی اسمن بمعنی فوق، اور کبھی علی جو ہے اسم بن کے آتا ہے. علی حرف جر ہے، حرف ہے، مگر کبھی اسم ہو جاتا ہے فوق کے معنی میں. جیسے ہم نے ابھی ان پڑھا تھا، ان جو ہے وہ جانب کے معنی میں اسم بن کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے نا، ان کے بارے میں بتایا تھا جلستو من ان یمین الملک، ویسے ہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ اسم بن کر کے آتا ہے علی فوق کے معنی میں. فیدخلها حرف الجر، اب جب اسم بن گیا تو حرف جر اس پہ آ سکتا ہے. وہی والا قانون کہ ہر حرف پہ نہیں داخل ہوتا، متجانسین متشابہین. لیکن جب یہ اسم بن گیا تو متجانسین اور متشابہین نہیں ہوئے یہ، پھر اس کے اوپر حرف آ کر کے عمل کرے گا اور جر دے گا اس کو. جیسے اقامہ من علی جناح الہیکل، جناح الہیکل یعنی جسم کا اوپری حصہ. ٹھیک ہے، بدن کا اوپری حصہ، بالائے صورت بدن. ٹھیک، بالائے بدن یا صورت بدن. تو فرما رہے ہیں کہ اقامہ من، اس کو اٹھایا، بلند کیا. ٹھیک ہے. علی جناح الہیکل یعنی فوق کا جناح الہیکل، ہیکل یہ بدن کے اوپر والے حصے سے. ٹھیک ہے. من فوق، اب یہ من آیا، من اعلیٰ پہ نہیں آیا، در واقع دیکھا جائے تو من فوق پہ آیا ہے. یعنی اقامہ من فوق جناح الہیکل، اس کو اٹھایا. کدھر سے اٹھایا؟ اوپر سے اٹھایا بدن کے. اے من فوق ہی. وتبقى مبنیتان، اور یہ اپنی حالت پہ مبنی ہے، باقی رہے گا. یہ بات تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی ان وغیرہ کے سلسلے میں کہ یہ اسم بن تو گیا ہے ظاہری اعتبار سے اور محل مجرور ہو گیا، مگر مبنی اپنی حالت پہ جیسے پہلے تھا ویسے مبنی بر یعنی مبنی اپنی پہلے جو ہے جیسے تھا مبنی، اسی طریقے سے مبنی یہاں باقی رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے ان مبنی تھا ویسے ہی مبنی رہے گا. میرے خیال سے آج جو ہے وہ اتنا کافی ہے. اب تھوڑا سا وقت میرے پاس تھا 1-2 منٹ کا، لیکن اب نئی بحث شروع نہیں کر رہے. نیا درس انشاءاللہ اگلے جلسے میں شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.